وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے جمعے کے دن کی اس پاکیزہ مبارک اور مقدس نشست میں اللہ کے گھر میں ہم موجود ہیں۔ جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رجب المرجب کا مہینہ ہمارے درمیان میں ہے اور رجب المرجب کا آخری عشرہ ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ 22 رجب المرجب امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے ساری دنیا میں بالعموم اور ساری دنیا میں بالخصوص اہل سنت و جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کے مناقب اور ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اس زمانے میں خاص طور پر ان کے مناقب و فضائل بیان کرنا ضروری اس وجہ سے بھی ہوا کہ پہلے زمانے میں انکار کرنے والے نہیں تھے اور اب انتہائی شد و مت سے انکار کرنے والے ہوئے، اور غیر تو غیر اب بعض اپنے بھی ایسے ہوئے جنہوں نے غیروں کا رنگ اپنا لیا، اور وہ بھی حضرت صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں انگشت نمائی کرنے لگے، ہلکے جملے کہنے لگے۔ تو اس زمانے میں ضرورت ہے، بہت ضروری ہے صاحبان منبر و محراب کے لیے کہ وہ جب بھی موقع ملے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ضرور کریں، تاکہ عوام اہل سنت کو معلوم ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت کیا ہے۔ اور بالعموم اس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر خیر کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن اور سنت میں جہاں کہیں صحابی رسول کی فضیلت بیان کی گئی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس فضیلت میں شامل ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن مجید میں بھی صدہا آیات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہیں، اس لیے کہ آپ صحابی رسول اور صحابی کی شان میں قرآن مجید میں آیات موجود ہیں۔ اور پھر صحابی کے ساتھ ساتھ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ससुराली रिश्ते दारों में से है, बिरादर निस्बती हैं। यानी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की हमशीरा, आपकी बहन सय्यदा उम्मे हबीबा सलामुल्लाहि अलैहा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द में आई और उन्हें लक़ब मिला उम्मुल मुमिनीन का, मोमिनीन की माँ हैं। और हजरत सय्यदा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा के भाई हैं हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हो। तो अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हो इस एतबार से रसूलुल्लाह के बिरादर निस्बती हैं। और चूँकि आपकी हमशीरा, आपकी बहन उम्मुल मोमिनीन है, यानी मोमिनीन की माँ है, और माँ का जो भाई होता है उसे हम क्या कहते हैं? मामू कहते हैं। इसी वजह से बहुत से मौर्रिखीन हैं, उलमा हैं, जिन्होंने फरमाया कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इस रिश्ते से तमाम कुल मोमिनीन के मामू हैं। तो मामू तो ऐसे भी बहुत मोहब्बत का रिश्ता है, तो अगर दुनियावी एतबार से कुछ ना भी हो तो हमारे लिए अपने मामू से अच्छा सलूक रखना चाहिए, उनके लिए अच्छे अलक़ाबात इस्तेमाल करने चाहिए। और फिर ये तो दो फजीलत हुई, तीसरी फजीलत यह है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु कातिब वही हैं। इमाम सुयूती ने और दीगर मुहद्दिसीन ने जहाँ कातिबीन वही को शुमार किया है, वहीं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम भी लिखा है। कातिब वही का माना समझते हैं? यानी कुरान मजीद लिखने वाले। जैसे ही वही उतरता, कुरान मजीद का नुज़ूल होता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो भी कातिब वही में से आपके करीब होते, आप उन्हें तलब फरमाते। जब वो हाजिर खिदमत होते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इरशाद फरमाते, अभी कुरान नाजिल हुआ है, अभी ये आयत उतरी है, ये लिख लो। तो वो आयत लिख लिया करते थे। देखें, ये इंतहाई अमानतदारी का ओहदा है। तो इतना अमानतदारी का ओहदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया, उन पर एतमाद किया। ये इस बात की दलील है कि जो कुरान का अमीन है वो उम्मत की अमानतों का भी अमीन है। कुरान की अमानत से बढ़कर और कौन सी अमानत होगी? इन तमाम बातों के बावजूद सहाबा के बारे में हमारा अकीदा यह है कि वो गैर मासूम हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सहाबा से गलती नहीं हो सकती, सहाबा से गुनाह नहीं हो सकता, ये हमारा अकीदा नहीं है। मासूम दो है, अंबिया और मलाइका, दो मासूम हैं। बाकी कोई भी अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक मासूम नहीं है, हर एक से गुनाह मुमकिन है। हाँ, फिर ये कहा गया कि जो ख़ास ख़ास अहबाब हैं वो महफूज अनिल ख़ता हैं, यानी उनसे ख़ता मुमकिन तो है, लेकिन अल्लाह ने शान करीमी के सबब उन्हें ख़ताओं से महफूज रखा है। तो महफूज अनिल ख़ता ये अलग चीज़ है, मासूम अनिल ख़ता ये अलग चीज़ है। तो तमाम बातों के बावजूद, सहाबा के तमाम फ़ज़ाइल और मनाक़िब के बावजूद हमारा अक़ीदा यह है कि सहाबा मासूम अनिल ख़ता नहीं हैं, उनसे ख़ता हो सकती है। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान में जो मुशाजरात हुए, जो जंगें हुईं, उनमें मौला अली हक़ पर थे और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ख़ता पर थे। इन तमाम बातों के बावजूद चूँकि दोनों सहाबी हैं, इस वजह से दोनों का अदब व एहतराम हमारे लिए लाजिम है। बिल्कुल इसी तरह
کہ ماں اور باپ میں اگر اختلاف ہو جائے، بیٹا سمجھدار ہو، اسے معلوم بھی ہو کہ ماں حق پر ہے، باپ حق پر نہیں، اس کے باوجود جو حق پر نہیں ہے، بیٹے کے لیے لازم ہے کہ وہ باپ ہونے کی حیثیت سے پھر بھی اس کی عزت کرے، اس پر گالم گلوز نہیں کر سکتا۔ دونوں کا ادب و احترام ضروری ہے، اگرچہ بیٹے کو معلوم بھی ہو کہ ماں اور باپ میں سے حق پر کون ہے۔ اسی طرح مولا علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی ہیں، اس لیے حق پر کون ہے تو ڈٹ کے بولیے مولا علی رضی اللہ عنہ اس معاملے میں حق پر تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطا پر تھے۔ اس کے باوجود ہم چونکہ بیٹے ہیں، ہم چونکہ چھوٹے ہیں، ہمارے لیے یہی ہے کہ ان کے معاملات انہی کے سپرد کریں اور ان دونوں کا ادب و احترام کریں اور ان دونوں کی بے ادبی سے اپنی زبانیں بند رکھیں، اس لیے کہ دونوں صحابی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صحابی ہونے کی حیثیت سے تو سب برابر ہیں، جو جتنے بھی صحابہ ہیں، لیکن جیسے عام انسانوں میں درجہ بندی ہے فضیلت کی، تو صحابہ میں بھی تو فضیلت کی درجہ بندی ہے نا۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، اور امام حسین یہ بھی صحابی ہیں، تو کیا کہیں گے کہ دونوں برابر ہیں؟ صحابی ہونے کی حیثیت سے تو برابر ہیں، لیکن پھر ان کے درمیان میں بھی درجہ بندی ہے۔ اسی طرح مولا علی رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، امیر معاویہ بھی صحابی ہیں۔ صحابی ہونے کی حیثیت سے دونوں کا مقام ایک ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان میں پھر بھی بہت زیادہ درجہ بندی ہے، بہت زیادہ۔ یعنی صحابی میں بھی اول درجہ جو مقام و مرتبہ ہے وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا ہے، اور یہ درجہ بندی خود قرآن مجید نے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ تو ابتدائی طور پر یوں سمجھ جائیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کیا ہے، اور آپ کی پہچان کیا ہے، آپ کی شناخت کیا ہے، یا آپ کا تعارف کیا ہے، مختصراً میں نے بیان کر دیا۔ آپ صحابی رسول ہیں، ایک، دوسرا یہ کہ آپ کاتب وحی ہیں، یہ دوسری فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں میں سے ہیں، اسی وجہ سے آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کل مومنین کے ماموں ہیں، اس لیے کہ آپ کی بہن سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا ام المومنین ہیں، رسول اللہ کی زوجہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب مزید اور بھی ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ باتیں، ایک واقعہ ہے جو ہم سنانا چاہ رہے تھے شروع میں ہی، لیکن بات کچھ آگے نکل گئی، جسے امام ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں لکھا۔ کہتے ہیں ایک صحابی ہیں حضرت وائل بن حجر، یہ بادشاہوں کے بیٹے شہزادے تھے، اور یمن میں بادشاہت کرتے رہے، حضر موت میں بھی ان کا خاندان تھا۔ سنہ ہجری 9 میں جب سرزمین عرب میں اسلام کا غلبہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بادشاہان وقت کو اسلام کی دعوت دی، کسی کی طرف اپنا سفیر بھیجا، کسی کی طرف خط بھیجا، تو یہ خط انہیں بھی ملا حضرت وائل بن حجر کو سنہ ہجری 9 میں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شہزادے تھے، بادشاہ زادے تھے، تو انہیں خط ملا اور بڑے سلیم الفطرت تھے، اسلام کو مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی جان لیا، مان لیا۔ تو اسلام لانے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اور ادھر نکلے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں ہی
ان کی آمد سے 3 دن قبل صحابہ کرام کو بتا دیا، وائل بن حجر کے دل میں اللہ نے شمع اسلام کو روشن کر دیا ہے اور وہ عنقریب میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو کہتے 3 دن پہلے جس بات کی بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تیسرے دن حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے دربار میں حاضر خدمت ہوئے۔ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جب آئے تو صحابہ کرام ان سے ایسے ملنے لگے کہ جیسے انہیں کئی عرصہ سے کئی بار جان چکے ہیں۔ تو انہوں نے جب پوچھا کہ ہماری ملاقات تو ابھی پہلی مرتبہ ہے، لیکن آپ لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے آپ مجھے جانتے ہیں، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا حلیہ اور آپ کے بارے میں آپ کی آمد سے 3 دن قبل ہی بتا دیا تھا، تو ہم تو 3 دن پہلے سے ہی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہم کیوں کر آپ کو نہ جانیں گے؟ تو بہت متاثر ہوئے۔ اسلام تو پہلے ہی دل میں گھر کر چکا تھا، مزید اور بھی اسلام سے محبت کرنے والے ہو گئے، حاضر خدمت ہوئے، دست حق پرست پر اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور چونکہ یہ شہزادے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک خاص مکان بنوایا، اس کی تزئین و آرائش کروائی تھی ان کی آمد سے پہلے ہی، کہ شہزادے ہیں، ان کے مزاج، شہزادوں کا مزاج کچھ نازک ہوتا ہے نا۔ عام انسان ہم جیسے ہوں تو جہاں مرضی بیٹھا دو، جہاں مرضی بستر لگا دو، لیکن جو شہزادے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام بھی اچھا ہونا چاہیے ان کے مزاج کے مطابق، بالخصوص ابھی وہ اسلام قبول کر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے ایک خوبصورت کمرہ سجایا تھا، تو وہ کچھ دور تھا۔ تو جب وہ مسلمان ہو گئے، حاضر خدمت ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ابھی کچھ دن آپ ہمارے ہاں ٹھہریں، کچھ عبادت کے طریقے سیکھ لیں، کچھ مزید اسلام کے عقائد اور اسلام کی باتیں سیکھ لیں، تاکہ جب آپ اپنے شہر جائیں تو وہاں جا کر آپ کو کوئی دشواری نہ ہو، اس لیے کہ وہاں جب آپ جائیں گے تو اب آپ ہمارا نمائندہ بن کر جائیں گے، اور وہاں جا کر اب آپ نے دین کا کام کرنا ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ عرض کی یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم، تو میں کہاں ٹھہروں گا؟ آپ نے فرمایا آپ کے لیے میں نے ایک کمرہ بنوایا ہے، ایک مکان تعمیر کیا ہے، خوبصورت جگہ ہے، وہیں آپ نے ٹھہرنا ہے۔ تو ایک نوجوان کو آپ نے ان کے ہمراہ کیا اور فرمایا کہ انہیں ساتھ لے جاؤ، اور وہ جو فلاں مکان ہے جو ہم نے ان کے لیے بنوایا اس مکان میں انہیں ٹھہرا دو۔ تو کہتے ہیں وہ نوجوان ان کے ساتھ چلا، تو اب یہ اپنی سواری پر اپنے اونٹ پر سوار تھے اور یہ نوجوان پیدل چل رہا تھا۔ تو وہ جو شہزادے وائل بن حجر ہے وہ سمجھے کہ یہ جو نوجوان ہے یہ غلام ہے، تو ننگے پاؤں ہی چلنے لگے۔ تو کچھ دور گئے تو انتہائی سخت گرمی تھی، تو اس نوجوان نے وائل بن حجر سے کہا کہ بہت سخت گرمی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کچھ دور ہے تو آپ مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیں، اونٹ پر سوار کر دیں۔ تو وائل بن حجر، وہ تو شہزادے، بادشاہ زادے ہیں، انہوں نے کہا کہ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم بادشاہوں کے ساتھ بیٹھو، تم غلام ہو، اور غلام کی اوقات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ ہی چلے، ہم تمہیں اپنے ساتھ اپنی سواری پر نہیں بیٹھائیں گے۔ وہ خاموش ہو گیا، اس لیے کہ وہ مہمان تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا انتظام کیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بہت خاص مہمانوں میں سے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا، اس نوجوان نے کہا اچھا اگر تم مجھے اپنی سواری پر نہیں بیٹھاتے کم از کم اپنی چپل ہی دے دو، کہ میں ننگے پاؤں چل رہا ہوں تو مجھے زمین کی تپش محسوس ہو رہی ہے، میرے لیے چلنا مشکل ہے، اپنی چپلیں دے دو تو میں وہ چل کر تمہارے ساتھ ہی پیدل چلوں۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، شہزادہ ہوں، اور غلاموں کو چپل دینا ہمارے ہاں طریقہ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے؟
کہ ایک بادشاہ نے اپنے غلام کو چپل دے دیے؟ تو کہا بس تمہارے لیے میں یہی کر سکتا ہوں، میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں اور میری اونٹنی بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہے، اس کے سائے میں اگر تم چل سکتے ہو تو چلو۔ تو کہتے ہیں وہ نوجوان تھا، بردبار تھا، وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا، اس کے مقام تک پہنچایا۔ جب اس کا مکان دکھا دیا، اس کا بستر دکھا دیا، ٹھہرنے کی جگہ دکھا دی، تو وہ واپس آ گیا۔ اب کہتے ہیں ایک وقت گزر گیا اور پھر وہ نوجوان امیر المومنین بنا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بنے۔ جب وہ امیر المؤمنین بنے، شام کے امیر المؤمنین بنے، تو وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ایک بار ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب ملاقات کے لیے آئے، دربار سجا ہوا ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے تخت پر بیٹھے ہیں، شاہانہ انداز میں بیٹھے ہیں۔ تو جب وائل بن حجر آئے، صحابی رسول، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے تخت سے نیچے اترے، انہیں گلے لگایا اور اپنے ساتھ بٹھایا، اور پھر ان سے کہا اب آپ بتائیں میرا تخت اچھا ہے یا آپ کی اونٹنی کی پیٹھ اچھی تھی؟ عرض کرنے لگے امیر المومنین بے شک آپ کا تخت اچھا ہے۔ تو کہا دیکھو کل تم نے مجھے اپنی اونٹنی پر سوار نہیں کیا تھا، لیکن آج جب مجھے موقع ملا تو میں نے تمہیں اپنا تخت دیا ہے، میں نے تمہیں اپنے تخت پر بٹھایا۔ تو وائل بن حجر عرض کرنے لگے امیر المومنین مجھے معاف کیجئے، وہ اسلام کے شروعات کا دور تھا، ہمارے مزاج میں شاہانہ غرور و تکبر شامل تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ یہ ناروا برتاؤ کیا تھا، لیکن اب میں شرمندہ ہوں، اب اسلام کی جڑیں میرے رگوں میں داخل ہیں، اب مجھ سے وہ غرور و تکبر ختم ہو گیا ہے، وہ تو شروع اسلام کا دور تھا تو میں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ تو یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بردباری کہ ایک شخص نے ایک موقع پر اپنی سواری پر سوار کرنے سے منع کیا، حتیٰ کہ اپنی چپل دینے سے بھی منع کر دیا، اور جب ان کی باری آئی تو آپ نے انہیں عزت دی، بھرے دربار میں تخت سے اتر کر بغل گیر ہوئے اور اپنے تخت پر بٹھایا، ان کی عزت افزائی کی۔ یہ بات ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بردباری کے بارے میں، اور ہر شخص کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس میں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حلم ہے، ان کی بردباری ہے نا، ہر ایک مسلمان کو ایسا ہی بردبار ہونا چاہیے۔ بردبار کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنے والا، معاف کر دینے والا۔ چنانچہ موجم اوسط کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ اللہ الجنۃ برحمتہ او کما قال، فرمایا تین خوبیاں جس کے اندر ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حساب میں آسانیاں فرمائے گا، اور اللہ فقط اپنے فضل و رحمت سے اسے داخل جنت فرمائے گا۔ قالوا ما ہننا یا نبی اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے والدین آپ پر فدا ہو جائیں، وہ تین خصلتیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ، تم اسے عطا کرو جو تمہیں محروم کرے، وَتَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، اور تم اسے جوڑو جو تمہیں کاٹے، یعنی تم اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ کاٹے، اور فرمائے وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور تم اسے معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے۔ تو یہ بشارت ہے تمام مسلمانوں کے لیے ایک، اور پھر دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا درگزر کتنا عظیم تھا۔
تو آپ کا درگزر دیکھیں، آپ کا عفو درگزر دیکھیں، آپ کی بردباری دیکھیں، تو پھر آپ کہیں گے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی واقعی جنتی ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں عطا فرمایا جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کو محروم کیا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اسے بخش دو، تم اسے معاف کر دو۔ تو حضرت وائل بن حجر نے ایک وقت میں ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا، ظلم کیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں درگزر کیا، بخش دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین ارشادات کے مطابق آپ کا عمل بتاتا ہے کہ بے شک آپ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق جنتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تمام اہل سنت کو چاہیے کہ جیسے تمام صحابہ کرام کی قدر و منزلت کرتے ہیں، ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی قدر و منزلت کریں۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجائے محترمہ سیدہ ام حبیبہ کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ سوئے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ یہ میرے بھائی ہیں، امیر معاویہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم ان سے محبت کرتی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ میرے بھائی ہیں، تو بہن بھائی سے تو محبت کرتی ہے، یا رسول اللہ میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے ام حبیبہ ان سے محبت کرو، اس لیے کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور میں ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جبریل اور میکائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا اللہ جبریل اور میکائیل سے بڑھ کے معاویہ سے محبت کرتا ہے، لہذا جو امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو بے شک ہم اللہ سے بھی محبت کرنے والے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرنے والے ہیں، تو ان محبتوں کا تقاضا ہے کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کریں۔ تو ذکر معاویہ ایسے کرنا چاہیے کہ ان کے فضائل و مناقب تو بیان کریں، لیکن ان کے درمیان میں جو مشاجرات ہوئے ہیں وہ بیان نہ کرے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور مولا علی رضی اللہ ان کے درمیان میں جنگیں ہوئی ہیں، بہت سے اختلافات ہوئے ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ ان کے بارے میں، اختلافات کے بارے میں، ان جنگوں کے بارے میں سوال کرنا بھی بیکار ہے، اور ان جنگوں کا تذکرہ کرنا بھی بیکار ہے، تذکرہ نہ کریں، اس لیے کہ جب ان کے درمیان میں معاملات ہوئے آپ نہیں تھے اور نہ ہی میں تھا، تو میں کتابوں سے دیکھ کے ہی بتاؤں گا، اور کتابیں لکھنے والے زیادہ تر وہ ہوئے ہیں جو اہل سنت سے الگ ہیں، جو تاریخ لکھنے والے ہیں وہ اہل سنت سے الگ ہوئے، تو ظاہر ہے کہ جو صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں جب انہوں نے تاریخ لکھی ہے تو اس میں کوئی اچھی بات تو نہیں لکھی ہوگی نا۔ تو کہا گیا کہ ان کے بارے میں، جنگ جمل کے بارے میں، دیگر اور جنگوں کے بارے میں سوال کرنا بھی بیکار ہے، اور اس کا ذکر کرنا بھی بیکار ہے، مناسب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک جنگ جمل اور اس طرح کی جنگوں کے حوالے سے منبر و محراب سے اہل سنت گفتگو نہیں کرتے، اس کی وجہ یہی ہے، اس لیے کہ جو وارثین علم ہوتے ہیں نا تو انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کون سی باتیں آپ نے بیان کرنی ہیں اور کون سی باتیں بیان کرنے والی نہیں ہیں۔ تو جو واقعی علم کے وارث ہوتے ہیں وہ اس وراثت کا لحاظ رکھتے ہیں، اور جو وارثین علم نہیں ہوتے
انہیں کیا معاملہ ہے، وہ چاہے انہیں تو صرف آگ لگانا ہی ہے نا، تو وہ ان جنگوں کا تذکرہ اپنے انداز میں کرتے، خود بھی گمراہ ہوتے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی، ہمیں حکم دیا۔ مسند فردوس کی حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذکروا مساوی اصحابی فتختلف قلوبکم علیہم، میرے اصحاب کی جنگوں کا ذکر نہ کرو ورنہ تمہارے دل ان سے الگ ہو جائیں گے۔ وَاذْكُرُوا مَحَاسِنَ أَصْحَابِي حَتَّى تَأْتَلِفَ عَلَيْهِمْ قُلُوبُكُمْ، اور میرے صحابہ کی عظمتوں کا بیان کرو تاکہ تمہارے دل ان سے محبت کرنے لگ جائیں۔ تو اتنی سری وضاحت کے باوجود اگر کوئی صحابہ کرام کے آپس کی جنگوں کا بیان کرے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ اتحاد والا نہیں، اختلاف والا ہے۔ آخر میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی سنیے نا، جو آپ نے فرمایا ولیوں کے بھی امام ہیں اور علماء کے بھی امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اتفقا اہل السنتی علی وجوب الکف عما شجر بینہم والامساک عن مساویہم، فرمائے اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان میں جو جنگیں ہوئیں ان جنگوں کا ذکر نہ کیا جائے اور ان کی خطاؤں کا ذکر نہ کیا جائے، یہ اہل سنت کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ اور فرمایا وَتَذْكِيرِ فَضْلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، فرمایا اور اہل سنت و جماعت کا یہ بھی اتفاق ہے کہ صحابہ کے فضائل بیان کیے جائیں، وَمَحَاسِنِهِمْ، اور ان کے محاسن بیان کیا جائیں، اور وَتَسْلِيمُ أَمْرِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَلَى مَا كَانَ، اور ان کے درمیان میں جو معاملات ہوئے اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اللہ جب قیامت کے دن معاملہ ہوگا وہ اللہ جانے، اللہ کا نبی جانے اور اللہ کے نبی کے اصحاب جانے۔ ہم غلام ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہمارے لیے ان معاملات میں پڑھنا ہی بیکار ہے۔ تو جب ہمارے علماء نے، ائمہ نے تحقیق کر دیے، بتا دیے، تو پھر خواہ جسے نماز، روزے اور پاکی طہارت کے مسائل معلوم نہیں، وہ ان تمام مسائل میں گھسنے کی کوشش کرے تو وہ ایسا ہی ہوگا نا کہ وہ شخص امن پھیلانے والا نہیں، وہ فساد پھیلانے والا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جب سنیں علماء، محقق علماء کو سنیں، اور جب نشستوں میں بیٹھے محقق علماء کی نشستوں پہ بیٹھے، ادھر ادھر بازاری لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ ایمان کے چور ہے۔ جو مسائل ہمارے علماء نے تحقیق کر دی ہے نا، اس میں مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ باغ فدق کا مسئلہ، ایمان ابو طالب کا مسئلہ، جنگ جمل کا مسئلہ، اسی طرح دیگر اور مسائل ہیں، یہ وہ مسائل ہیں کہ ہمارے ائمہ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، کتابوں میں لکھ دیا ہے، مہر لگا دی ہے۔ اب اس پر مزید اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید اس پر کوئی تحقیق کرے گا تو وہ تحقیق کرنے والا نہیں، تخریب کرنے والا ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ان باتوں کے بارے میں آپ سے قبر و حشر میں سوال بھی نہیں کیا جائے گا، اور جن باتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا محنت انہی باتوں میں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔